ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ضرورت کی بنا پر ان کی والدہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ تو جریج عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھنے میں مشغول ہے، کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی عالم میں ان کی ماں آواز دیتی، پکارتی ہے، بیٹا جریج یہاں آؤ، کسی ضرورت کے تحت میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ چنانچہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے ماں کی آواز سنی، ماں کی پکار سنی، لیکن سوچنے لگے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ میں نماز میں مشغول ہوں، اور پھر ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ چنانچہ وہ اس بات کے لیے ان کا دل اس بات پر آمادہ ہوا کہ نماز تو یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کا درجہ بڑھا ہوا ماں سے، تو یہی سوچ کر وہ نماز ہی پر لگے رہے۔ پھر دوسرے دن ماں آئی، پھر وہی نماز کی حالت میں، پھر وہی سوچنے لگے۔ تیسری مرتبہ پہنچتی ہے، تیسرے دن وہ ماں پہنچتی ہے، پھر آواز دیتی، پکارتی ہے، بیٹا جریج۔ چنانچہ وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ نماز میں مشغول ہوں، میں کیا کروں، ماں کی بات سنوں؟ پھر نماز ہی میں وہ لگے رہے۔ اس وقت ماں کی زبان سے ایک بد دعا نکلی۔ میرے بھائیو دوستو، ماں کی بد دعا کبھی نہیں لینا۔ ماں کی دعا زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، الی وجوہ المومسات، اے اللہ جریج کی موت نہ آئے۔ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں، حالانکہ وہ نہایت ہی فرما بردار بیٹے، زاہد ہیں، عابد ہیں، لیکن چونکہ ماں کا دل دکھا تھا، 3 دن ملاقات کرنے کے لیے گئی اور انہوں نے ان کی بات پر کوئی متوجہ نہ ہوئے، التفات نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ جریج کی موت نہ آئے اس وقت تک جب تک یہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، زانیہ اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ماں باپ کی دعا اتنی جلدی عرش پر پہنچتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ 3 آدمی کی دعا، جو اللہ دعا ہو یا بد دعا ہو، ایک مسافر کی دعا ہے، ایک مظلوم کی دعا ہے، ماں والدین کی دعا، باپ کی دعا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں اس قدر تیزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں جاتی ہے تو فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ ایک زانیہ عورت جس کی مثال دی جاتی ہے، اس کی حسن و خوبصورتی جمال کی مثال دی جاتی ہے، مشہور تھی وہ عورت، وہ آتی ہے لوگوں کے سامنے کہتی ہے کہ چرچا بڑا ہے عابد جریج کا، ذرا سے ہم اس کے تقوی اور اس کی جو عبادت گزار کیسا ہے ذرا سے ہم آزمائیں، امتحان لیں۔ چنانچہ وہ خوب بنا و سنگار کر کے وہ جاتی ہے، خوشبو میں معطر ہو کر جاتی ہے، اور جانے کے بعد سیدھا کہتی ہے، ارے میری طرف ذرا متوجہ ہو جائیے۔ اپنے آپ کو آدھا جسم ننگا کر کے پیش کرتی ہے عریانیت انداز میں، اور ان کو دعوت برائی دیتی، بدفعلی کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی طرف، اس زانیہ فاحشہ عورت کی طرف جریج ابھی دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اتنی حسین اور جمیل خوبصورت جس کی مثال دی جاتی ہے، توجہ نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور سامنے ہی ایک بکری چرواہا بھی رہا کرتا تھا اسی جنگل میں، اور کبھی کبھی عابد جریج کے پاس آیا کرتا تھا، وہ مسئلے مسائلیہ اور دیگر ضروریات کے تحت وہ آیا کرتا تھا۔ اس کے وہاں جاتی ہے، وہ جوان ہٹھا کٹھا تھا بکری چرواہا، چنانچہ اس سے بدفعلی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، برائی کرتی ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔
لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ سیدھا لوگوں سے کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو بچہ ہے جریج عابد نے مجھ سے منہ کالا کیا، وہ اسی کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ چھوٹے بڑے عورتیں جا کر کے پہلے اس کی جھونپڑی کو، معبد کو، ان کی جو عبادت گاہ تھی توڑ ڈالا، نوچ ڈالا، ملیا میٹ کر دیا اور اس کو کھینچ کر نیچے لائے۔ ارے کیا معاملہ ہے؟ جریج عابد پوچھ رہے کیا معاملہ، کیوں مار رہے ہو؟ کرے کم بخت عبادت گزار ہو، اس فاحشہ عورت سے تم نے زنا کیا ہے، یہ دیکھو اس کا نتیجہ، اس کا بچہ اس نے جنا ہے۔ اچھا بچہ کہاں ہے؟ کہ لایا گیا۔ کہا کہ ٹھہرو، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، مصیبت جب آئے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریو زاری کرو، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، فوراً اس معاملے کو سدھار دیتا ہے، اذیتوں پریشانیوں سے اللہ نکال دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ایک جگہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی والا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، ان کو تکلیف سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بچہ کو سامنے جب لایا گیا، اس نے ان کے پیٹ میں کچوکا مارا، ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلے، فلاں نام لے کر کے، فلاں چرواہا جو ہے اس نے، میری ماں نے اسے زنا کرا، اسی کا میں بچہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ معصوم بچہ، یہ دوسرا بچہ، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچہ ان میں جو گواہی دی تھی جریج عابد کی، یہ تیسرا بچہ، یہ دوسرا بچہ۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے بکری چروائی سے زنا کروائی، اسی کا میں نتیجہ ہوں، اور یہ جریج عابد بالکل مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی عقیدت کے پہلے تو معتقد تھے، ان سے محبت کرتے تھے، فوراً ان کو چومنے لگے، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، چھونے لگے پورے بدن کو، اور کہا اجازت دیجئے کہ آپ کے گھر کو سونے سے بنا دیتے ہیں، آپ کا معبد، آپ کی عبادت گاہ ہم سونے سے بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، جیسا گھر تھا ویسے ہی مجھ کو بنا دو۔ اور انہوں نے بتایا کہ میری ذرا سی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے میری ماں کی ناراضگی کی وجہ، اور ان کی ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے بددعا دی تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھ کو یہ برا دن دیکھنا پڑا۔ دیکھیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور ایک ماں بلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، تو نفلی نماز چھوڑ کر کے ماں کی بات مانو، باپ کی بات مانو، ورنہ یہی حشر تمہارا ہوگا۔ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہے تھے، وہ حالانکہ وہ فرض کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں یہاں آؤ، وہ نماز میں مشغول رہا، چنانچہ نماز فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی آ رہے ہو، اور میں نے تو اسی وقت پکارا تھا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا۔ کہا کہ دیکھو اللہ کا ہی فرمان ہے، جب نبی بلائیں دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام اعمال کو، تمام کاموں کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پکار، ان کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ان کی بات سنو۔ اور تو یہ نتیجہ ہوا جریج عابد کے ساتھ۔ اور ایک چھوٹے بچہ جو بات کر رہا تھا، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معصوم بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، ہونٹ لگا ہوا ماں کے پستان سے، اس کا منہ لگا ہوا ہے، ایک خوبصورت آدمی گزرتا ہے کنارے، سڑک کے کنارے، یا گھوڑا بھی اچھا ہے، وہ آدمی بھی اچھا، اچھے لباس سے ملبوس ہے، خوبصورت ہے،
ہٹا کٹا نوجوان ہے، گزر رہا ہے۔ تو ماں نے کہا اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس بزرگ آدمی کی طرح، اس گزرا گھوڑ سوار کی طرح بنانا۔ چنانچہ جیسے ہی بچے نے سنا، منہ وہ ہونٹ پستان سے ہٹاتا ہے اور کہتا اے اللہ مجھ کو اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دودھ پینے میں مشغول ہو گیا بچہ۔ پھر ایک عورت، کچھ لوگ بھیڑ ہے، لوگوں کی تعداد ہے، وہاں ایک عورت کو لوگ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تم نے فلاں کے گھر میں چوری کی ہے۔ اور وہ کہہ رہی کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں نے بدکاری کی ہے، بدفعلی کی ہے، نہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر دعا پڑھتی ہے، وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہی دعا قرآن کی آیت پڑھتی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تو میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ بار بار وہ پڑھا کرتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے، وہ بچہ کی ماں کہتی ہے اے اللہ اس بدکار عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنانا۔ پھر منہ سے وہ پستان سے منہ ہٹاتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اسی عورت کی طرح بنانا۔ اللہ اکبر۔ پھر دونوں باپ ماں بیٹے میں سوال و جواب ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دونوں ماں بیٹے میں سوال اور جواب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے ارے بیٹے وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، پارسا آدمی، کہا کہ آپ کو نہیں معلوم امی جان وہ نہایت ہی کیا کہتے ہیں فاجر ہے، فاسق ہے، متکبر آدمی ہے، آپ کو نہیں معلوم، اس کی پوشاک پر مت جائیے، ان کی چال و چلن پر مت جائیے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی مبغوض آدمی ہے، وہ متکبر شخص ہے، وہ جہنمی آدمی ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھ کو اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ عورت جس کو لوگ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زانیہ ہے، چوری کرنے والی ہے، چوری اس نے کی ہے، اللہ کی قسم اس لیے یہ پارسا عورت ہے، یہ نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے، اور وہ جو دعا پڑھ رہی ہے اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں وہ کبھی بھی بدکار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی چوری کرنے والی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے چوری نہیں کی ہے، اس نے زنا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھ کو اس عورت جیسا بنانا، وہ پاک ہے، صاف ہے، لیکن کبھی کبھی اچھے لوگوں پر بھی امتحان کے مراحل آ جاتے ہیں، اچھے لوگوں پر بھی امتحان کے مراحل آ جاتے ہیں، امتحان کا وقت آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، نیک لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے جو گفتگو کیے ہیں، تو یہ بخاری مسلم کی مستند روایت ہے، تو تینوں کا نتیجہ دیکھیے کیا ہوا، ماں کی بد دعا سے کہاں پہنچ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان کے مہینے میں یہ توفیق، یہ موضوع، یہ عنوان اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ذرا سی بات میں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں کچھ بھی عمل کر لو، بتائیے اتنا بڑا جریج عابد اور ذرا سی ماں کی بات نہیں مانی، حالانکہ دل سے انہوں نے ان کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن ماں کی زبان سے جیسے ہی بد دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ لا تبدھو حتی ینظر الی وجوہ المومسات، کہ جب تک وہ فاحشہ اور زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، اے اللہ اس کی موت نہ ہو۔ یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ماں یہ بددعا دے دیتی کہ اللہ اس وقت تک موت نہ ہو کہ وہ زانیہ عورتوں سے زنا کرے یا وہ خود ملوث نہ ہو جائے، اگر یہ کہہ دیتی ماں تو اللہ کی قسم ہے کہ اس برے عمل میں وہ بھی پڑ جاتے۔ بہرحال
لمبا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. والدین کی جو فرمائے اللہ تعالیٰ نے فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا ہے. ہاں ذرا سے یہ لاؤ وہ لاؤ پانی لاؤ تو فوراً کہتا ہے ہم ہی کو ملا ہے. پانی لا کر کے دیا بھی اگر صحیح نیت سے اگر نہیں لایا ہے، ماں کو نہیں دیا، باپ کو پانی ایک گلاس پانی صحیح نیت سے نہیں دیا تو اس کا وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا. یعنی بالکل بادل ناخواستہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ رضائی الہی کے لیے صحیح. جس طرح سے اولاد غور کیجئے والدین اپنے بچوں کو کس قدر محبت کرتے ہیں، کوئی شرطیں نہیں، کوئی دنیاوی کیا کہتے ہیں یہ بگاڑ نیت نہیں کہ یہ بچہ ہم کو کھلائے گا پلائے گا کیا نہیں، لیکن بڑی خلوصیت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. آج جب بڑھاپے ہو گئے تو ہم ذرا سی بات میں ہم یہ وہ کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو کہی گئی ہیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.